أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام کتابوں پر جو آپ کی جانب نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی جانب اتاری گئی اور ان تمام کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا۔ جیسے کہ گزشتہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں کچھ اہم بنیادی مضامین کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ فرما دی کہ یہ کتاب جو تم شروع کر رہے ہو، جس کا آغاز کر رہے ہو، قرآن پاک، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، صحیح راستہ دکھلانے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ ہوگا۔ لیکن وہاں پر اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب ہدایت تو ہے، لیکن اس کا فائدہ اور ہدایت کا رخ متقین کی جانب ہے۔ اور اس سلسلے میں تفصیل گزری ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس میں تقویٰ نہ ہو تو کیا قرآن پاک اس شخص کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے؟ جواباً یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برسنے والا پانی۔ بارش تو آسمان سے ہوتی ہے، زمین کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں پانی کے جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس پانی کو جذب کر کے غلہ اگانے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں پانی کے جذب کرنے کی تو نہیں، لیکن پانی کو اپنے اندر ٹھہرانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ زمین کا وہ ہوتا ہے جس میں نہ جذب کرنے کی صلاحیت ہے، نہ پانی کو روکنے کی صلاحیت ہے، بارش برستی ہے اور اس پر سے بہہ کر کے چلی جاتی ہے۔ اب پانی سے زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس میں پانی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ زمین کی جو الگ الگ قسمیں ہیں اس کی وجہ سے یہ فرق ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہے کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت ہونے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بندوں کے قلوب میں فرق ہوتا ہے، جن کے پاس طلب ہوتی ہے یہ قرآن پاک
ان کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ متقی ہے کون؟ متقی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند صفات بیان فرمائی۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کے لیے بھی یہ بہت بہترین کرائٹیریا ہے کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بھی بہت ساری ہدایت مل سکتی ہے۔ تو متقین کی جو صفات اللہ نے بیان کی اس میں سے سب سے پہلی صفت بیان کی بن دیکھے ایمان لانے والے، خواہ وہ اللہ پر ایمان لانے کا مسئلہ ہو، خواہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مسئلہ ہو، خواہ وہ آخرت کے دن پر اور جنت و جہنم پر ایمان لانے کا مسئلہ ہو۔ تو جن جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہے، ہم نے ایمان مفصل پڑھی ہے، یاد کی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتاب ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی ہوئی تو ہم نے نہیں دیکھا۔ وکتبہ ورسلہ، رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی جانب سے ہے، اس بات پر، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یہ ساری چیزیں الذین یؤمنون بالغیب میں داخل ہیں۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو مان لیا ہے، اور کیسے مانا ہے؟ اس کی طاقت اور اس کی قوت کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ بن دیکھے ہم نے ان تمام چیزوں کو مانا ہے۔ تو متقی کی سب سے پہلی صفت ہوتی ہے وہ ایمان بالغیب کا قائل ہوتا ہے اور ایمان بالغیب کا حامل ہوتا ہے۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور مفسرین نے فرمایا ہے نماز بدنی عبادتوں میں سب سے اونچی عبادت ہے۔ تو نماز کو بیان کر کے تمام بدنی عبادت کو اس کے اندر اللہ نے داخل کر دیا۔ تو نماز کو قائم کرنے والے، تفصیل گزر چکی ہے۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے ان اللہ کی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں تو سیدھے سیدھے ایک بہت بڑا طبقہ خارج ہو جائے گا تقوی سے۔ وہ تمام کے تمام لوگ جو معاشی تنگی کا شکار ہیں، غریب لوگ ہیں، تو کیا وہ متقی نہیں بن سکتے؟ پھر اگر وہ متقی نہیں بن سکتے تو بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب یہ مال ہو کہ یہ صلاحیتیں ہو، یہ بہترین اخلاق ہو، یہ اچھی عادات ہوں، یہ اپنی اللہ کی نعمتوں میں سے ہر چیز میں شیئر کرتے ہیں۔ خوشی، غمی، بھلائی، برائی، ان تمام چیزوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج جن کا ہوتا ہے وہ تقوی کی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ دیکھیے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو متقین تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی دو قسمیں تھیں۔
ایک تعداد ایسی تھی جو کفر و شرک کو چھوڑ کر کے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ایک تعداد ایسی تھی جو یہود و نصارہ میں سے تھے اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ تھے۔ پہلی جو آیت بیان کی گئی ہے اس میں پہلی قسم کے لوگ شامل ہو گئے، دوسری آیت میں دوسری قسم کے لوگ شامل ہو گئے۔ جو کفر و شرک چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہوئے، ان کے تقوی کے سلسلے میں گویا اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، وہ مشرکین تھے، دیکھ کر کے بتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بن دیکھے ایمان رکھنے والے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اپنے مال کو خرچ کرنے میں بہت زیادہ پیچھے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دوسری یہود و نصارہ کی قسم تھی۔ جو یہود و نصارہ تھے وہ توریت پر، انجیل پر اور دیگر صحائف پر جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں ان پر تو ایمان رکھتے تھے، لیکن قرآن پاک پر ایمان ان کا تھا نہیں۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایمان رکھتے ہیں آپ پر نازل کی گئی کتاب پر بھی، یعنی قرآن پر بھی، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی۔ اب یہ کیا فرق ہے بھائی؟ ایمان والے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ ایمان رکھنے میں فرق ہے۔ قرآن پر ایمان رکھنا تفصیلی ہے، قرآن سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھنا اجمالی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا اور اس کی ہر آیت کے اندر جو کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں یہ تمام کے تمام احکام اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک پر ایمان رکھنا تو یہ، اور جو آیات، جو کتابیں توریت، انجیل، زبور یا دیگر صحائف جو پہلے نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنا بس اتنا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے یہ کتابیں نازل ہوئی، ہم ان کتابوں کو اللہ کی جانب سے نازل شدہ مانتے ہیں، بس اس کو تسلیم کر لینا، یہ مراد ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا یہ جو عقیدہ ہے، آخرت پر یقین کا جو عقیدہ ہے، یہ ایک بہت انقلابی عقیدہ ہے کہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور پوری زندگی کے سلسلے میں اس وقت حساب و کتاب کا ہونا اور اچھوں کے لیے جنت اور بروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہونا، یہ اس قدر ایک ایمان والے کے لیے یقینی چیز ہے جیسے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے۔ اور یہ آخرت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر ایمان والے کا یہ عقیدہ پختہ ہو اور اس عقیدے کے اوپر محنت ہوئی ہو تو یہی ایک عقیدہ اس کی پوری زندگی کو درست کرنے کے لیے بھی اور زندگی کے اندرونی تمام شعبوں کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی یہ ایک ہی عقیدہ کافی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر محاسبے کا خیال نہ ہو کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا، اس بات کا اگر خیال نہیں ہے تو امیجن کر کے دیکھیے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ اور اگر محاسبے کا خیال ہے تو بڑے سے بڑے کام میں بھی آدمی بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے، بہت حساس ہو جاتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہے، تو وہاں پر آدمی ریسپانسبلٹی فیل کرتا ہے کہ یہ پوچھنے والا ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہے۔
تو یہ ایک بہت اہم ترین عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ، جو صرف اور صرف ایمان والے کی خصوصیت ہے۔ ایمان والوں کے علاوہ کہیں پر بھی یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے دنیا ہر جگہ پریشان رہتی ہے۔ اور حقیقی ایمان والا ہو تو اس کے لیے اپنی دکان ہو کہ اپنی ملازمت ہو، ہر جگہ اسے اس کے باس اور اس کے مینیجر سے زیادہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دوں گا، اور مرنے کے بعد مجھے جواب دینا ہے، وہاں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں نے خیانت کی اور غلط طریقے سے میں نے پیسے کما لیے اور وقت میں نے غلط ڈال دیا اور میں اپنے کام کے وقت میں دوسرے کاموں کے اندر مصروف رہا، تو ٹھیک ہے بھئی یہاں ہو جائے گا، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ جو فیلنگ کسی بندے کے اندر آ جاتی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دین کے کام تو کرے گا ہی کرے گا بہت اچھی طریقے سے، اس کے نماز اور روزے کی کیفیت تو کچھ اور ہی ہوگی، لیکن اس کے دکان اور ملازمت کی کیفیت بھی جو ہو سکتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ کام کرنے والا دنیا کو کوئی اور مذہب کا بندہ نہیں مل سکتا۔ اس وجہ سے اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ تین ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا جن کے پاس یہ صفات ہیں، ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرنا، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ اب یہ صفات جن کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ نے مختصر طور پر بیان فرما دیا، اولئک علی ھدی من ربہم۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے ہدایت کی دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، تو جب ہدایت کی دعا مانگی اور پڑھتے ہوئے آگے بڑھے تو اللہ نے فرما دیا کہ تم نے جب ہدایت کی دعا مانگی ہے تو اب ہم نے دعا قبول کر دی، لو یہ پوری کتاب ہدایت تمہارے حوالے۔ اس ہدایت کی دعا کی قبولیت میں پوری قرآن ملی۔ پھر قرآن کی پہلی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ہدایت کن کو ملنے والی ہے۔ اب ہدایت ملنے کے لیے متقین، اور متقین کی یہ صفات۔ جب ان صفات کو بیان کر دیا تو اب پھر تیسری مرتبہ اللہ فرما رہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صفات والے لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ فلاح یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور فلاح کے اندر ہر قسم کی کامیابی آ جاتی ہے۔ عربی کے لحاظ سے فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی کامیابی کا استیعاب کرے، سب کو گھیر لے۔ تو یہاں پر اللہ نے نجاح کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ نجاح کے معنی بھی کامیابی کے آتے ہیں، فلاح کے معنی بھی کامیابی کے آتے ہیں۔ یہاں پر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہہ کر کے اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ جو شخص متقی ہوتا ہے اس کو کامیابی یہ ہر قسم کی کامیابی ملتی ہے، صرف کوئی ایک قسم کی کامیابی مل جائے ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا، دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا۔ دنیا کی ہر قسم کی کامیابی، آخرت کی ہر قسم کی کامیابی سب مل جائے گی اس شخص کو جو ہدایت پر ہے، اور ہدایت پر ہوگا وہ شخص جس کے اندر یہ 5 صفات ہوتی ہیں، اور 5 صفات جس کے اندر ہوتی ہے وہ متقی ہے، اور جو متقی ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ کتاب ہدایت اللہ نے دی ہے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی قبولیت۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔